Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to start our lecture number 17. Let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we studied about socialization, training and development and a few other concepts. پہلے تو ہم نے اس میں دیکھا کہ socialization کیا ہوتی ہے. Socialization ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو نیو امپلائی کو آپ آرگنائزیشن کے بارے میں انفارم کرتے ہیں. نیو امپلائی آرگنائزیشن کے بارے میں لرن کرتا ہے کچھ نہ کچھ اور پھر وہ اس کو ایونچولی ہیلپ کرتا ہے اس کی جاب کو پرفارم کرنے میں. اور اس کی کچھ سٹیجز بھی ہم نے پڑھی تھی. دیٹ واز پری ارائیول سٹیج تھی ایک جو پہلی سٹیج ہوتی ہے, دین انکاؤنٹر سٹیج تھی اور پھر میٹامورفسس سٹیج تھی. اب پری ارائیول سٹیج جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیکاز سلیکشن پروسیس کے تھرو ایک امپلائی گزرا ہوتا ہے, اس سے وہ اسیس کر کے اپنی کوئی نہ کوئی ویلیوز, کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز آرگنائزیشنز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے آنے والا امپلائی. پھر جب اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا ویلیوز اس نے ایکسپیکٹ کی ہوئی تھی اور ریالٹی میں کون سی ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں. جہاں ڈفرنس ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز میں اور ریالٹیز میں, اس کو وہ لرن کرتا ہے, اس کو امپروو کر لیتا ہے. اینڈ دین he or she enters into a metamorphosis stage. Metamorphosis stage میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ now I am accepted or not accepted in the organization. وہ ریلیکس فیل کرتا ہے یا ابھی بھی اس کو انزائٹی ہو رہی ہے. تو یہ اس سٹیج کے بعد پھر تین قسم کی آؤٹ کم نکلتی ہے ہمارے پاس. یا تو اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے یا ڈیکریز ہوتی ہے, یا اس کی کمٹمنٹ انکریز ہوتی ہے یا کمٹمنٹ ڈیکریز ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی سوشلائزیشن اس کی ہوئی ہے. اور تھرڈ جو بات ہے وہ ٹرن اوور کا ہے کہ ٹرن اوور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر وہ چھوڑ جاتا ہے اس آرگنائزیشن کو تو دیٹ مینس ٹرن اوور ہو گئی ہے آرگنائزیشن کے لیے, اٹ از اے ٹرن اوور پوائنٹ. اور اگر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ مزید کام کرتا رہتا ہے تو ٹرن اوور ڈیکریز ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, ٹرن اوور نہیں ہو رہی. دین وی اسٹڈیڈ کہ پرپس کیا ہے. پرپس یہ ہے سوشلائزیشن کا کہ اس کو آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیشن ہو جائے, اس کو آرگنائزیشن کی لرننگ ہو جائے تاکہ اس کو فیوچر میں اس جاب کو جس جاب کے لیے اسائن کیا گیا اس کو پرفارم کرنے میں اس کو ہیلپ ملے. تو ہم نے اس کا مقصد پڑھ لیا, پرپس پڑھ لیا. دین ہم نے کہا کہ سی او کا رول سوشلائزیشن میں کیا ہو سکتا ہے. سی او نارملی اسپیچ دیتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو ایٹ ایز فیل کرواتا ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ ایچ آر مینیجر جو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. تو ایچ آر مینیجر کا رول ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ آپشنز ہیں, یہ آپ کے پروسیجرز ہیں, یہ جو بینیفٹ کی چوائسز ہیں یہ آپ کے پاس ہیں, اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا وہ ان کو اسسٹنس کی اشور کرتا ہے کہ اگر ان کو فیوچر جاب میں کوئی اسسٹنس چاہیے ہوگی, کوئی ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گا. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا رول جو اورینٹیشن میں ہے یا سوشلائزیشن میں ہے وہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. دین امپلائی ٹریننگ, کہ امپلائی ٹریننگ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کیوں کرنی ہوتی ہے. امپلائی ٹریننگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک امپلائی کی پرماننٹ چینج آ جائے اس کے بیہیویئر میں. کون سے بیہیویئر میں؟ جاب ریلیٹڈ بیہیویئر, جو اس کو جاب کے ٹاسک کرنے کے لیے اس بیہیویئر کی ضرورت ہے اس میں پرماننٹ چینج آ جائے, اس کی لرننگ ہو اور پھر اس میں پرماننٹ چینج آ جائے. اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ ٹریننگ کو ایسے فضول میں تو نہیں کروا دینا چاہیے. ٹریننگ کو اسیس کرنا چاہیے کہ ٹریننگ کی نیڈ ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ٹی این اے کرنا ہوتا ہے, ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. دین امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ٹریننگ کو, کہ ٹریننگ دلوانی ہوتی ہے, ٹریننگ کنڈکٹ کروانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جو ٹریننگ کا مقصد تھا, جو آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کیے تھے, کیا وہ ضرورت پوری ہوئی ہے کہ نہیں پوری ہوئی. اور اس کی جو ایویلویشن میتھڈ ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ کون کون سے طریقے ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کے. پھر ہم نے کہا کہ ڈفرنٹ میتھڈ ہیں ٹریننگ کے. وہ کون کون سے میتھڈز تھے؟ ہم نے دو ڈسکس کیے تھے, آن دا جاب ٹریننگ اینڈ
آف دا جاب ٹریننگ. آن دا جاب ٹریننگ کا مطلب یہ تھا کہ ایسی ٹریننگ، ایسی لرننگ جو ان کی جاب پہ رہتے ہوئے ہو اور اس کو کوئی نہ کوئی ان لوگوں کو انسٹرکٹ کرتا رہے کہ یہ کام آپ کریں، یہ کریکشن کریں، یہ مسٹیک ریپیٹ نہ کریں. یہ آن دا جاب ٹریننگ. آف دا جاب ٹریننگ میں ہم نے دیکھا کہ لیکچرز ہیں اور ڈفرنٹ جو ادر دین ایٹ اے جاب پلیس ٹریننگ ہوتی ہے اس کو ہم آف دا جاب ٹریننگ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا. ناؤ لیٹس اسٹارٹ آور دس لیکچر. ٹاپک obviously you know it's socialization, orientation and developing employees. ڈیولپنگ پارٹ جو ہے وہ اس لیکچر میں ہم کور کرنے لگے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. لرننگ آؤٹ کمس. آپ اس چیپٹر کو، اس لیکچر کو سننے کے بعد، چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ یو ول بی ایبل ٹو ڈسکس دا ٹرم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، اینڈ دا رول آف دا چینج ایجنٹ، کہ چینج سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے. دین یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دا ٹرم لرننگ آرگنائزیشنز. لرننگ آرگنائزیشنز کون سی ہوتی ہیں، کیوں ان کو ہم لرننگ آرگنائزیشن کہتے ہیں. Then you will be able to describe the methods and criteria involved in evaluating training programs. کون کون سے میتھڈز ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں جب ٹریننگ ایک دفعہ کنڈکٹ ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے. Then you will be able to explain issues critical to international training and development. یہ آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے. میں اور کورس آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد یہ چیزیں پتہ چل جائیں. اوکے ناؤ امپلائی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ امپلائی ڈیولپمنٹ از اے جوائنٹ آن گوئنگ ایفرٹ آن دا پارٹ آف این امپلائی اینڈ دا آرگنائزیشن فار وچ ہی اور شی ورکس ٹو اپ گریڈ دا امپلائیز نالج، اسکلز اینڈ ابلٹیز. KSA نالج، اسکل اینڈ ابلٹی. اس میں بہت ساری ٹرمز آئیں. فرسٹ آف آل اٹس اے جوائنٹ پروسیجر، اٹس اے جوائنٹ فنکشن. جوائنٹ کا مطلب کیا ہے کہ امپلائی بھی انوالو ہو، امپلائر یا آرگنائزیشن وہ بھی انوالو ہو. تو اٹس اے جوائنٹ تھنگ، اٹس اے جوائنٹ فنکشن، اٹس اے جوائنٹ پروسیجر. دین آن گوئنگ، اٹ نیور اسٹاپس، یہ چلتا رہتا ہے. آن گوئنگ ہے، جوائنٹ ہے، چلتا رہتا ہے. کیا ہے؟ کیا یہ ایفرٹ ہے. ایفرٹ کس طرف سے ہے؟ فرام دی آرگنائزیشن اینڈ فرام دی امپلائی. دونوں ایفرٹ کرتے ہیں، جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں. آن گوئنگ جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں کس لیے؟ آن دا پارٹ آف این امپلائی اینڈ دا آرگنائزیشن فار وچ ہی اور شی ورکس فار. کس لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ ٹو امپروو دا اسکلز، نالج اینڈ ابلٹیز آف دی امپلائی. اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ امپلائی کو اس سے کیا فائدہ ہے، آرگنائزیشن کو اس سے کیا فائدہ ہے، وہ دیکھتے ہیں. Successful employee development requires a balance between an individual's career needs and goals. Individuals کے جو career کی needs ہیں، ضرورت ہے، اور اس کے جو goals ہیں, and the organization's need to get work done. Employee and organization کا joint effort ہے, but joint effort میں دونوں کو فائدہ تو ہونا چاہیے. امپلائی کو کیا فائدہ ہے پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں. امپلائی کو یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ لرننگ کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو ہی بیکمز اے بیٹر پروفیشنل، ہی بیکمز اے بیٹر جاب ہولڈر. اس کو جاب کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، پلس ہی امپرووز ہم سیلف اور ہر سیلف. تو یہ اس کو فائدہ ہو گیا کہ اس کی پے بڑھ جائے گی، اس کی پروموشنز ہو جائیں گی، وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا. امپلائی کو یہ فائدہ ہے بیکاز اس کی کریئر کی نیڈس اینڈ گولز کیا ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اس نے پروموٹ کرنا ہے، اس نے فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. دوسری طرف بیلنس ہم نے اس کا کس کے ساتھ کریٹ کرنا ہے؟ بیلنس ہم نے کریٹ کرنا ہے آرگنائزیشنز کی نیڈ کے ساتھ، کہ آرگنائزیشن کو ان سکلز کی، اس بیہیویئر کی، اس نالج کی، ان ابلٹیز کی ضرورت ہے. کس لیے؟ ٹو گیٹ دا جاب ڈن. جو جاب وہ اس امپلائی سے کروانا چاہ رہے ہیں، وہ جاب کروانے کے لیے وہ سکلز نیسیسری ہیں کہ امپلائی کو آئیں. اٹس اے ون ون سچویشن. آرگنائزیشن ون، امپلائی ونس، دونوں ون ون سچویشن میں آ جاتے ہیں. دیٹ از وائی اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ. دونوں مل کے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بہت سارے میتھڈز ہیں. کن میتھڈ سے آپ
एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब रोटेशन, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे ले जाते हैं तो उसकी लर्निंग हो रही होती है. इस जॉब का ऑलरेडी उसको नॉलेज है, दूसरी जॉब का नॉलेज भी हो जाता है, तो लर्निंग से ही इज डेवलपिंग. उसका जो लर्निंग है, उसका लेवल जो है, इट इज इंप्रूविंग, वो डेवलप कर रहा है. तो क्या होता है, जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉयज टू वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज. ऑब्वियसली जब एक जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी उसके पास है. अब उसी लिए वो दूसरी जॉब पे जाता है तो सेम उसको जो है स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट आएगी रिगार्डिंग दैट द अदर जॉब जिस पे उसको भेजा गया है. तो जॉब रोटेशन से डेवलपमेंट होती है. द अदर मेथड इज असिस्टेंट टू पोजीशंस. ये क्या करता है, इट अलाउ एम्प्लॉयज विद पोटेंशियल टू वर्क अंडर एंड बी कोच्ड बाय सक्सेसफुल मैनेजर्स. जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको आप समझते हैं कि इनको कोच करने की जरूरत है, ये आगे आपकी सीनियर पोजीशंस को फिल कर सकते हैं, उनको आप सीनियर मैनेजर्स के साथ काम करवाते हैं, उनको वो असिस्ट करते हैं और सीनियर मैनेजर्स इन रिटर्न उनको गाइड करते हैं, उनको स्किल, नॉलेज, एबिलिटी उनकी इंप्रूव करते हैं. तो उस हिसाब से इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है. ये दूसरा मेथड है. देन कमेटी असाइनमेंट एक मेथड है. वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज. किस किस काम की अपॉर्चुनिटी, आप एक असाइनमेंट जो है वो उनको असाइन कर देते हैं एम्प्लॉयज को, जिससे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल रही हैं. डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, दैट मीन्स आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं. आपको पता चल रहा है कि हाउ टू मेक डिसीजंस, जो मैनेजर की जॉब का एसेंस है, जो मैनेजर की जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको कोई पूछा कि मैनेजर क्या करता है, तो इन वन फ्रेज, 2 वर्ड्स आपका आंसर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग मैनेजर हर टाइम पे, हर वक्त पे, हर सिचुएशन में कर रहा होता है. तो उनको एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी इंप्रूव होती हैं. देन लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स. दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उससे भी आपकी लर्निंग होती है कि आप में और उसमें क्या फर्क है, वो क्या ऐसा काम कर रहा है जो आप परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इससे आपकी लर्निंग होती रहती है, आप नई चीजें सीखते रहते हैं. देन बिकमिंग मोर फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड प्रॉब्लम्स. जब आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है एज अ टीम, कमेटी बना के, तो आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आपको पता चल जाते हैं कि कौन है और किस तरह के मेंबर्स हैं आपके पास. प्लस आप क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, आप उनको फिर सॉल्व करने के एटीट्यूड में आ जाते हो, तो आपको लर्निंग होती रहती है. लेक्चर कोर्स एंड सेमिनार्स, ये क्या करते हैं, बेनिफिट फ्रॉम टुडेज टेक्नोलॉजी एंड आर ऑफन ऑफर्ड इन द डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट. ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कोर्सेज डेवलप करती है, कुछ सेमिनार्स डेवलप करती है, जो ऑफर करती है वो अपने एम्प्लॉयज को कि वो उनको सुने, उन लेक्चर्स को अटेंड करें, उन सेमिनार्स को अटेंड करें, और उससे जो भी जिस चीज की भी ट्रेनिंग या लर्निंग उनकी होगी, तो इवेंचुअली वो ऑर्गेनाइजेशन को एंड एम्प्लॉय दोनों को फायदा होगा. अब आजकल हम कहते हैं कि आईटी है, इंटरनेट का दौर है, तो उसमें डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं. डिस्टेंस लर्निंग का क्या मतलब है, अब आप लोग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, ये वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस लर्निंग, कि आप घर बैठे हुए एक चीज लर्न कर रहे हैं. इसी तरीके से अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे एम्प्लॉय जो है वो उन वीडियोस को देखता है, उन लेक्चर्स को सुनता है, उन सेमिनार्स को सुनता है, और उसकी लर्निंग होती रहती है. उसमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. तो ये एक और मेथड है जो उनको डेवलप करने में काम आता है. देन सिमुलेशंस. सिमुलेशंस हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर देखते हैं. सिमुलेशन इंक्लूड केस स्टडीज, decision games and role plays and are intended to improve decision making. Simulations का मतलब है कि केस स्टडीज दी जाती हैं. केस स्टडीज क्या होती हैं अभी हम डिस्कस करते हैं. डिसीजन गेम्स दी जाती हैं एंड रोल प्लेस दिए जाते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं. केस स्टडी क्या है, केस स्टडी एक मेथड है डेवलप करने का. एम्प्लॉयज को उनको एक केस दिया जाता है रिटन फॉर्म में, जिसमें एक एक्चुअल या प्रिपेयर्ड सिचुएशन बताई जाती है. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई उसकी प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है
اور پھر سالو کیے بغیر اس پرابلم کو ایک پوائنٹ پہ آ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اس کا سولوشن جو ہے وہ امپلائیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا سولوشن جو ہے سجیسٹ کریں. اس کے کوشچنز ہوتے ہیں, امپلائیز کو ان کو آنسر کرنا پڑتا ہے. جب وہ اس سچویشن میں اس کو آنسر کرتے ہیں, اس کیس اسٹڈی کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں, تو ان کی جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے, ڈیسیجن میکنگ سکلز ہیں, وہ شارپ ہوتی رہتی ہیں, انکریز ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایک میتھڈ ہے. ڈیسیجن میکنگ گیمز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ گیمز میں ایک کنفیوزنگ اسٹیٹ پہ لا کے امپلائی کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وچ وے ہی ہیز ٹو گو, یا جو بھی اس میں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس سے بھی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوتی ہے. رول پلیز کا مطلب ہے کہ آپ ڈفرنٹ رولز ان سے پلے کرواتے ہیں, لیڈر کا رول, مینیجر کا رول, امپلائی کا رول, پی این کا رول. اس میں جب وہ کرتے ہیں دے فیل دیٹ دے آر ایکٹنگ, دے آر بینگ مینیجر, دے آر بینگ پی این, دے آر بینگ لیڈرز. تو پھر اس میں اپنے وہ ڈیسیجنز ڈفرنٹ سچویشنز میں لیتے ہیں, جس سے ان کو ڈیسیجن میکنگ اسکلز میں, پرابلم سالونگ اسکلز میں فائدہ ہو جاتا ہے. دین آؤٹ ڈور ٹریننگز. آؤٹ ڈور ٹریننگز نارملی وہ ہوتی ہیں جو آپ آرگنائزیشن سے ود ان دا آرگنائزیشن نہیں کرتے, ود ان دا کلاس روم نہیں کرتے, بٹ کہ ڈفرنٹ ایک جگہ پہ آؤٹ ڈور ادر دین یور آرگنائزیشن جا کرتے ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے؟ دے ٹیپیکلی انوالوز چیلنجز which teach trainees the importance of teamwork. آپ کہہ دیتے ہیں کہ 5 لوگ مل کے ہائکنگ کریں, یا 5 لوگ مل کے 3 دن کہیں ایک جگہ پہ رہیں. ان سے کیا ہوتا ہے, ان کی آپس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے, اور ان کو پتا چلتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹیم میں جو ورائٹی ہوتی ہے, جو ڈفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ٹیمز کا کیا فائدہ ہے. اگر ایک کو ایک کام آتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے 3 دن گزارنے ہیں کہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ کو کوکنگ آتی ہے بٹ آپ کو باقی چیزیں نہیں آتی, آپ ہائکنگ نہیں کر سکتے, آپ کوئی اور جو ہے اگر آپ کو پرابلم آتی ہے تو وہ نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے اگر 3-4 لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے, ایک کوک کر لے گا, ایک کلین کر لے گا, اور ایک ہائکنگ میں آپ کو ہیلپ کر دے گا, ایک ادروائز جو ہے وہ آپ کے لیے شاید ہنٹ کرنا پڑے اس کو فوڈ کے لیے, وہ اس میں اچھا ہوگا. تو ایز اے ٹیم مل کے آپ پورا ایک جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہو, تو اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے اور ٹیم ورک بھی امپروو ہوتا ہے. اب یہ سارے میتھڈز تھے ہمارے پاس آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے. اب چینج کا اس میں کیا افیکٹ ہے کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے, جس کو ہم او ڈی کہتے ہیں, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, اس میں چینج کیا ہے اور چینج کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو. سو واٹ از چینج؟ او ڈی efforts support changes that are usually made in 4 areas. ایسی چینجز جو بینیفیشل ہوں آرگنائزیشن کے لیے, آرگنائزیشن کو فائدہ دے رہی ہوں, کن ایریاز میں؟ ان 4 ایریاز میں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کو پروموٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کہ چینج آنی چاہیے, بیکاز ہم بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ the environment, the globe, the world is very dynamic. It is changing at a very rapid pace. بہت جلدی جلدی چینج آ رہی ہے اس میں. تو ان چینجز کے ساتھ اپنے آپ کو کونسائڈ کرنے کے لیے آپ کو بھی چینج ہونا پڑتا ہے. بیکاز ایک فریز ہے, ہم کہتے ہیں چینج از دا اونلی کانسٹنٹ, کہ صرف چینج ایسی چیز ہے جو برقرار رہتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں پھر ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے, ادروائز ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں چینج کو سپورٹ کیا جاتا ہے؟ آرگنائزیشن سسٹم. اگر سسٹم میں کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ چاہیے تو آرگنائزیشن اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ یس وی شوڈ میک دس چینج. ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے ہر وقت. اب آپ اگر پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آرگنائزیشن ڈکلائن کر جائے گی, ختم ہو جائے گی, بیکاز آپ نے ٹیکنالوجی کو اور چینج کو فالو نہیں کیا. سو ود دا چینجنگ ٹیکنالوجی یو ول آلسو ہیو ٹو چینج یور سیلف اینڈ چینج یور آرگنائزیشن سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی. دین پروسیسز کیا ہیں کہ آپ کون سے پروسیس فالو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو اس میں کون سے پروسیس فالو کر رہے ہیں, کتنے اسٹیپس ہیں اس کے, ہر اسٹیپ کے آگے کتنے پارٹس ہیں. اس میں اگر کوئی چینج چاہیے ایفیشنسی انکریز کرنے کے لیے, افیکٹونیس انکریز کرنے کے لیے, تو یو میک دوز چینجز, یو ڈونٹ مائنڈ دوز چینجز, یو لو اٹ. پیپل بھی آپ کو, پیپل میں بھی جو ہے وہ چینج ضرور چاہیے. ابھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ٹریننگ کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے. وہ ٹریننگ کیا کر رہی ہے؟ دیٹ از چینجنگ یور پیپل. دے آر میکنگ دیم فرام
lower skilled to higher skilled people. تو اسکل میں چینج آ رہا ہے, لوگوں میں چینج آ رہا ہے, دیٹ مینس اٹ از ویلکمڈ, اٹ از گڈ, اٹ از نیسسری فار اچیونگ آرگنائزیشنل گولس. تو ان 4 ایریاز میں اگر چینج آ رہا ہے تو پھر کیا ہے, بہتر ہوتا ہے. اوکے, آن دا نیکسٹ سلائڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس the same phrases with the model, but let's know what these phrases are. Organizational development میں جب آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہوتی ہے تو نارملی اس کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. Why? Because routine set ہوئی ہوتی ہے, people don't want to change, people want to go with the same routine, they don't welcome changes. ان کو نہیں اچھا لگتا کہ ایک دم بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. ابھی آپ نے آج ایک ٹیکنالوجی سیکھی, کل کو دوسری آ گئی, تو آپ کیا کریں گے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لرن نیو تھنگ. سم ٹائمز آپ نہیں فیل کرتے, یو ڈونٹ فیل ریلیکس, بیکاز آپ ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو آپ دوسری کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں, تو آپ کو لرننگ کرنی پڑتی ہے. تو کئی دفعہ جو چینج کو لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہونے نہیں دیتے, 100 پرابلم اس کے بارے میں کریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک ماڈل یوز کرتے ہیں کچھ فریزز کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. 2 metaphors clarify the change process. کون کون سے ہیں جی؟ ہمارے پاس انفریزنگ اینڈ ریفریزنگ کے میٹافرز ہیں. دا کلیم واٹرز میٹافر ڈسکرائبز انفریزنگ دا اسٹیٹس کو, چینج ٹو اے نیو اسٹیٹ, اینڈ ریفریزنگ ٹو انشور دیٹ دا چینج از پرماننٹ. اس کو نیکسٹ ماڈل میں ہم دیکھتے ہیں, ایکسپلین بھی کریں گے کہ یہ ریفریزنگ اور انفریزنگ یہ کیا چیز ہے اور چینج کس طریقے سے ہم لے کے آتے ہیں. The Whitewater Rapids metaphor recognized today's business environment which is less stable and not as predictable. جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ڈائنامک انوائرمنٹ ہے, چینجز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے. کس طریقے سے چینج لانا جو ہے آرگنائزیشن کے لیے اچھا ہے, پہلے اس کو انفریز کریں, پھر اس کو چینج کو مینٹین کریں, اور پھر ریفریز کریں تاکہ وہ پرماننٹ رہے. کیسے؟ دس diagram is going to tell us. First آپ یہاں دیکھ رہے ہیں this is unfreezing. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ this shape is completely different. It's a red box, red triangle. ایک تو اس کا کلر دیکھیں کہ ریڈ ہے, ایک یہ کیا ہے, ٹرائنگل ہے. اب اس ٹرائنگل کو آپ نے انفریز کیا, جیسے برف کو آپ پانی میں پہلے انفریز کر دیتے ہیں, آپ نے پانی بنا لیا. اب جب آپ نے انفریز کیا تو گریجولی آہستہ آہستہ آپ اس کو انفریز کرتے کرتے اس کا کلر چینج کر رہے ہیں, کلر کے ساتھ ساتھ آپ اس کی شیپ کو مینڈ کر رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے چینجنگ پروسیس سٹارٹ ہوا ہوا, یہاں سے اس سے لے کے آپ کا یہاں تک چینجنگ پروسیس ہے. چینجنگ پروسیس میں آپ کیا کر رہے ہیں, اس کا کلر بھی چینج کر رہے ہیں اور اس کی شیپ کو بھی آہستہ 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 چینج کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہاں تک آپ نے اس میں چینج جو لانی تھی لے آئے, اور اینڈ پہ آپ نے اس شیپ کو فالو کیا which is completely different from this shape. یہ ٹرائنگل تھا, یہ آپ کے پاس اینڈ میں سرکل بن گیا ہے. This was in red color, this is in blue color. تو ہو کیا رہا ہے, یہ آپ کا پارٹ سارا اس کو چینج کر رہا ہے, شیپ کو اینڈ سائز کو, اس کی شیپ کو اور اس کے کلر کو. تو پہلے آپ نے ایک پرابلم کو آہستہ 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 چینج کرنے کی کوشش کی, چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹلی چینج کیا, اور ادھر آ کے آپ نے اس پہ پرماننٹ ری فریز کر دیا, دوبارہ سے اس کو فریز کر دیا. جیسے آپ پانی لیں, اس کی برف بنی ہوئی ہے, کوئی ایک اس کی شیپ بنی ہوئی ہے. اب اس شیپ کو چینج کرنے کے لیے اگر آپ اس کو توڑیں گے تو آپ اپنی مرضی کی شیپ نہیں بنا سکتے. اگر آپ اس کو ایک سانچے میں, ایک پاٹ میں, کسی ایسے میں رکھا ہوا ہے جو ٹرائنگل ہے, اب آپ برف کو نکال لیں گے, اس کی شیپ چینج کرنا جو ہے نارملی بڑا مشکل ہے. آپ کیا کریں گے, اس کو انفریز کریں گے, اس کو واٹر میں تبدیل کریں گے, پانی میں, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو چینج اٹس اسپاٹ, جس میں آپ نے وہ برف کو فریز کیا ہے اس کو چینج کیا آہستہ آہستہ, اینڈ دین ری فریز کر دیا تاکہ دوبارہ سے آپ کو ایک نئی شیپ مل جاتی ہے, چینجڈ شیپ مل جاتی ہے. تو یہاں بھی اس ماڈل میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ فرسٹ انفریزنگ کی, دین چینج کی, اینڈ دین
ریفریز کر دیا تاکہ یہ چینج جو ہے یہ پرماننٹ رہے, اب یہ دوبارہ چینج نہ ہو. اب ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ یہی چینج جا کے آپ کے لیے نان ایکسیپٹیبل ہو اور اس کو پھر آپ مزید چینج کرنا چاہ رہے ہو, تو پھر آپ یہی والا پروسیس فالو کریں گے. آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, صرف کہ پہلے سرکل تھا آپ کے پاس بلو کلر کا, آہستہ آہستہ چینج کرتے کرتے آپ نے اس میں کر دیا اور پھر اس میں ریڈ ٹرائنگل میں لے آئے. تو اس طریقے سے آپ چینج کا جو پروسیس ہے اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, او ڈی میتھڈس کیا کیا ہیں ہمارے پاس. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, دیٹ از او ڈی. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ فیسیلیٹیٹس لانگ ٹرم آرگنائزیشن وائڈ چینجز. ایسی چینجز ہمیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ دیتی ہے جو کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں اینڈ دین آرگنائزیشن وائڈ ہوتی ہیں, مطلب پوری آرگنائزیشن میں وہ چینج آ جاتی ہے اور وہ لانگ ٹرم کے لیے رہتی ہے. اٹس اے لانگ ٹرم چینج. اس کے لیے ہم ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں جس سے ہم او ڈی کا کام کر سکتے ہیں, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. سروے فیڈ بیک ہے ایک, تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پروسیس کنسلٹیشن ہے. دین وی ہیو ٹیم بلڈنگ پروسیس, کہ ٹیم بلڈ کریں تو اس سے ہمیں کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دین انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہے. ان سب کو ہم ون بائی ون اب ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. فرسٹ, سروے فیڈ بیک میتھڈ. سروے فیڈ بیک assesses organizational members' participation and perceptions and attitudes. اب یہ کیا کرتا ہے, سروے فیڈ بیک سے آپ آرگنائزیشنل ممبرس کا ڈفرنٹ بہیویئرس پہ ڈفرنٹ اس پہ ایٹیٹیوڈ لیتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا اس کے بارے میں ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں کیا خیال ہے, یا اس چینج کے بارے میں یا اس امپروومنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ایٹیٹیوڈ ان کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو. ایویلویٹو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ کی, کیا اچھا لگتا ہے ان کو اور کیا برا لگتا ہے, اور ان کی پرسپشنز کیا ہے. پرسپشن کیا ہے, جو ایک آپ نے چیز پرسیو کی ہوتی ہے, جو امپلائی پرسیو کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو امپلائی سوچ رہا ہے ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں. تو آپ جب سروے میتھڈز یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ہمیں ایٹیٹیوڈ اور اپنے پرسپشنز بتائیں. ڈائریکٹلی نہیں کہتے, انڈائریکٹلی میتھڈز ہوتے ہیں, ان سے آپ ان کے ایٹیٹیوڈ اور پرسپشنز کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, the summarized data are used to identify problems and clarify issues so that commitments to actions can be made. اب کیا ہے, اب جب آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کے ایٹیٹیوڈ اور کسی کی پرسپشنز نیگیٹو جا رہی ہیں ایک چیز کے بارے میں, تو آپ اس کو ختم کر دیں گے, بیکاز وہ چینج ٹھیک نہیں ہے, شاید بیکاز امپلائی ٹھیک نہیں فیل کر رہا, تو آپ بہتری آ جائے گی آرگنائزیشن میں. دوسری طرف کیا ہے, اگر اس چیز کے بارے میں ایٹیٹیوڈ, اس چینج کے بارے میں ان کی پرسپشن بہتر بنی ہوئی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ اس چیز کو مزید امپروو کرتے ہیں, مزید گرو کرتے ہیں, مزید اس میں جو چینجز آ رہی ہیں, جو نیچرل اس کا افیکٹ ہے, اس کو مزید دکھاتے ہیں تاکہ آپ کی آرگنائزیشن ڈیولپ کرے. تو یہ ایک میتھڈ ہے جو او ڈی کے لیے یوز کرتے ہیں. پروسیس کنسلٹیشن ہے کہ جو آپ پروسیسز ہیں آپ کے, جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں, وہ پروسیس کو آپ کسی ایکسپرٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں. کیسے کنسلٹ کرتے ہیں؟ پروسیس کنسلٹیشن یوزز آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹس ٹو ہیلپ آرگنائزیشنل ممبرز پرسیو, انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ اپون پروسیس ایونٹس. جو آؤٹ سائڈر ایکسپرٹس ہوتے ہیں, کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو آ کے اسٹریس کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ لیتے ہیں, اور وہ آ کے آپ کو ٹیچ کرتے ہیں, اور دے ڈیولپ سم انڈرسٹینڈنگ آف دی امپلائیز کے پروسیس کے ایونٹس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. جیسے سائنٹیفک مینجمنٹ تھی وہ اسٹارٹ میں, تو اس میں جو ہے وہ ہینڈ موشن اسٹڈیز انہوں نے کی تھی کہ ایک جو میسن ہے وہ ایک اینٹ لگانے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے اور کتنے ہینڈ موشنز اس میں یوز کر رہا ہے, تو اس کو انہوں نے ریڈیوس کرتے کرتے بہت منیمم اس پہ لے آئے تھے, تو ایفیشنسی انکریز ہو گئی تھی. اس طریقے سے پروسیس کے جو ایونٹس ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کس کس قسم کے پروسیس کو کیسے کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا دوسرا ایک میتھڈ ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا. دین ٹیم بلڈنگ میں انکلوڈ گول سیٹنگ, ڈیولپمنٹ آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ اینڈ کلیریفیکیشن آف رولس. ٹیم بلڈنگ آپ کرتے ہیں, 2 4 5 امپلائیز آپس میں مل کے اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو یو میک دیم اے ٹیم. آپ ان کو کوئی اسائنمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی ان کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں, تو اس سے ان کی ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. ٹیم بلڈنگ سے فرق کیا پڑتا ہے اور کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ گول سیٹنگ انہوں نے کرنی ہوتی ہے, ان کے کچھ ٹیمز کے اپنے
گولز بن جاتے ہیں. اور پھر ڈیولپمنٹ آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہو جاتا ہے, ان کی آپس میں ٹیم کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہے. دین کلیریفیکیشن آف رولز, کہ آپ کو اپنے رولز پتا چل جاتے ہیں, ہر امپلائی کو اپنے رولز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اس نے کیا کس کے رولز ہیں, کیا کس کے رولز نہیں ہیں, اور کیا کیا فنکشن وہ کرے گا تو وہ بہتر پرفارم کر سکے گا. تو یہ ٹیم بلڈنگ کا جو پروسیس ہے, میتھڈ ہے, یہ بھی آرگنائزیشنل ڈیولپ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. ٹیم بلڈنگ اٹمپٹس ٹو انکریز ٹرسٹ, اوپننس اینڈ ٹیم فنکشننگ. جب آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے, اوپننس ہو جاتی ہے آرگنائزیشنل ممبرس کو آپس میں, تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, اوپنلی ڈسکس ہو سکتی ہیں چیزیں, اوپنلی پرابلمز ڈسکس ہو سکتی ہیں, پھر ان کا اوپنلی سولوشن دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اوپننس اینڈ ٹرسٹ کی وجہ سے آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کی وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے لرننگ آرگنائزیشنز کا, کہ لرننگ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں اور کیوں ہم ان کو لرننگ آرگنائزیشنز کہتے ہیں. لرننگ کا مطلب ہم نے دیکھا کہ کوئی نئی چیز سیکھ لینا. لرننگ آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ لرننگ آرگنائزیشنز آر آرگنائزیشنز جو کہ ویلیو کرتی ہیں continued learning and believes a competitive advantage can be gained from it. Learning organizations سب سے پہلی بات کہ اگر ان کو چینج کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, آرگنائزیشن کو ریزسٹ نہیں کریں گے, بیکاز دے آر اے لرننگ آرگنائزیشن. دے وانٹ ٹو لرن, دے وانٹ ٹو چینج فار بیٹر, فار امپروومنٹ. اپنے آپ کو ہمیشہ امپروو کرتی رہتی ہیں, بیکاز انہوں نے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آرگنائزیشن کو گرو کرنا ہے. تو کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو نان لرننگ آرگنائزیشن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ جب بھی چینج کرنا پڑتا ہے وہ ریزسٹ کرتی ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج, دے ڈونٹ ایکسپٹ دا چینج ویری ہیپیلی. وہ خوش نہیں ہوتی کہ چینج کرنا پڑ رہا ان کو. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیز لرننگ آرگنائزیشنز دے فیل ویری ہیپی, دے ویلکم چینجز, دے ویلکم گڈ چینجز, جس سے ان کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہو. اچھا, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ تو ہو گئی ان کی. اب کس وجہ سے یہ کرتے ہیں, ان کے پیچھے فلسفی کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ان کا ریزن اور ان کی فلسفی یہ ہے کہ اگر آرگنائزیشنز لرن کرتی رہیں گی تو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج گین کر لیں گی. مطلب ایک کمپنی ہے, وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ پروڈکشن کر رہی ہے, اس کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ بھی اسی ٹیکنالوجی پہ سیم پہ پروڈکشن کر رہا ہے. تو اب اس جو ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے لیٹ سپوز کہ آرگنائزیشن اے جو ہے دس از میکنگ 100 پروڈکٹس پر ڈے, 100 پروڈکٹس بنا رہی ہے, اور آرگنائزیشن بی جو ہے یہ بھی 100 پروڈکٹس پر ڈے بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آرگنائزیشن بی جو ہے یہ 100 پروڈکٹس تو فی الحال بنا رہی ہے, اور اے جو ہے یہ بھی 100 پروڈکٹ بنا رہی ہے. اب بی نے کیا کیا, بی نے نیو ٹیکنالوجی لے آئے, نیو لرننگ آ گئی ان کی, بیکاز دے ہیو لرن کیا, انہوں نے نئی چیز کو سیکھی ہے, اینڈ آفٹر لرننگ دے ہیو اسٹارٹیڈ میکنگ 150 پروڈکٹس پر ڈے. اب کیا ہوا ہے, اب ان کی پروڈکشن لرننگ کی وجہ سے انکریز ہو گئی ہے. اے کی پروڈکشن 100 پیس یا 100 پروڈکٹس پر ڈے ہی رہی ہے, بی کی پروڈکشن 150 ہو گئی ہے. تو بی آرگنائزیشن کو اے آرگنائزیشن پہ کمپیٹیٹو ایج ہو گیا ہے. ناؤ دے کین the بی آرگنائزیشن کین میک مور پروڈکٹس اینڈ اے از اسٹل دیئر. یہ نان لرننگ آرگنائزیشن ہے, یہ لرننگ آرگنائزیشن ہے. تو لرننگ آرگنائزیشن اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہیں, نئی چینجز کو ہیپیلی ایکسپٹ کرتی رہتی ہیں, اور اس کے پیچھے ان کا ریشنل کیا ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو چینج بیکاز دے وانٹ ٹو گین کمپیٹیٹو ایج. کمپیٹیٹو ایج کا مطلب سمپل سیکرٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پروفٹ زیادہ بنا رہی ہیں, وہ آرگنائزیشنز کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے, گرو زیادہ کر رہی ہے, ڈکلائن نہیں آئے گا, نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ لرن کرتے رہتے ہیں. جو لرننگ آرگنائزیشن ہے دے کیپ آن لرننگ, دے کنٹینیو آن لرننگ. دین دے آر کیریکٹرائزڈ بائی, کیا کیا ان کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, کیپیسٹی ٹو کنٹینیوسلی اڈیپٹ. چینج آتی ہے دے اڈیپٹ اٹ,
چینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. دیر از نو پرابلم. دے ڈونٹ فیل ریزسٹنٹ. ریزسٹ نہیں کرتے. چینج آئی, ایکسپٹڈ. گڈ چینج, ایکسپٹڈ. دین امپلائیز کنٹینیوسلی ایکوائر اینڈ شیئر نیو نالج. امپلائیز جو ہیں اس آرگنائزیشن کے, وہ بھی نیا نالج جو ہے دن بدن سیکھتے رہتے ہیں. آج یہ اسکل سیکھ لی, کل وہ اسکل سیکھ لی. اسکلس کو, نالج کو امپروو کرتے رہتے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو کمپیٹ, دے وانٹ ٹو گین دیٹ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. دین کولیبوریشن اکراس فنکشنل اسپیشلٹیز. کولیبوریشن کا کیا مطلب ہے کہ کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں جن کے پاس کوئی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے کولیبوریشن دیکھی ہے. سونی ایرکسن ایک ٹیلیفون موبائل فون بنا تھا. دیٹ واز اے کولیبوریشن بٹوین سونی کمپنی اینڈ ایرکسن کمپنی. اب ایرکسن کمپنی جو ہے اس کی کچھ اپنی اسپیشلٹیز تھیں. موسٹ پروبیبلی اس کے پاس ٹرانسمیٹرز بڑے اچھے تھے, بیکاز ان کے پاس مٹیریل اس کا بہت اچھا ہے. دوسری طرف سونی جو ہے, they were able to make good screens. تو یہ کیا ہے, یہ کولیبوریشن ہوئی اور انہوں نے ایک نیا پروڈکٹ بنا لیا which is سونی ایرکسن موبائل فون. یا اور اگر اس طرح کی کوئی کولیبوریشن ہوتی ہے تو وہ دو اسپیشلٹیز مل کے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر دی, ایک نئی چیز بنا لی. تو یہ کولیبوریشن سے کیا فائدہ ہوا کہ دونوں کی لرننگ ہوگی, دونوں کو پروفٹ ہو گیا, دونوں کو فائدہ ہو گیا. تو اس طرح کراس فنکشنل اسپیشلٹیز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اچھا فنکشن ہے, ہمارے پاس یہ اچھا فنکشن ہے, لیٹس کولیبوریٹ اینڈ میک سم تھنگ گڈ اینڈ میک سم تھنگ نیو, میک سم تھنگ امپرووڈ. امپرووڈ سے پھر ہمارا کانسیپٹ ریوائز ہوتا ہے کنٹینیوس امپروومنٹ ان کوالٹی, ان پروڈکٹ, ان امپلائیز. تو جو کولیبوریشنز کے ساتھ ان کو اسپیشلٹیز ملتی ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دے ڈونٹ مائنڈ, دے ایکسپٹ دا کولیبوریشنز ویری ہیپیلی. دین ٹیمز آر این امپورٹنٹ فیچر. جہاں بھی لرننگ آرگنائزیشن ہوگی وہاں ٹیم ضرور بنی ہوگی. ٹیمز بنی ہوتی ہیں. وہ ٹیمز, جیسے ہم نے ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کوالٹی سرکلز کا, کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن میں 5-10 لوگوں کا ایک سرکل بنا دیا, ٹیم بنا دی, کہ اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کوالٹی کو امپروو کرنے کا تو دے کین شیئر اٹ ود آرگنائزیشن. آرگنائزیشن ان کی بات سنے گی, کوالٹی کو امپروو کر دے گی اف اٹ از ایکسپٹیبل. کیا ہوا, امپلائی موٹیویٹ ہوا, ٹیم بلڈ ہوئی, اور ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکٹ میں, پروسیس میں یا کسی بھی چیز میں جو کوالٹی کی امپروومنٹ چاہیے تھی وہ امپروومنٹ ہوگی. تو اس طریقے سے لرننگ آرگنائزیشنز آر ویری کمپیریٹیو آرگنائزیشنز. ان کے پاس بہت کمپیریٹیو ایج ہوتا ہے اور یہ بہت اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہیں, نئی چیزیں اڈاپٹ کرتی رہتی ہیں. ناؤ ایویلویٹنگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ افیکٹونیس. ٹریننگ آپ نے کروا دی, ٹریننگ کا کچھ فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنی آپ نے کاسٹ لگا دی, اس پہ اتنا پیسہ لگا دیا, امپلائیز کا اتنا ٹائم لگ گیا اور اتنا ایفرٹ لگ گیا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا. فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ آپ اسیس کرنے کے لیے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ٹریننگز کو, کہ جو آپ کو ریکوائرڈ اسکل چاہیے تھی, ریکوائرڈ نالج چاہیے تھا, ریکوائرڈ ایبلٹی چاہیے تھی, وہ اس ٹریننگ کی وجہ سے چینج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو کون کون سے میتھڈز ہیں, کیوں ہم کرتے ہیں ٹریننگ کو ایویلویٹ, اور اس کا ریزن کیا ہے؟ فرسٹ, ایویلویٹنگ ٹریننگ پروگرامز. ٹپیکلی امپلائیز اینڈ مینیجرز اوپینین آر یوزڈ. نارملی کیا کرتے ہیں کہ امپلائیز کے اوپینین کو اور مینیجرز کے اوپینین کو یوز کرتے ہیں. اوپینین کا مطلب ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں وٹ ڈو یو سے, ٹریننگ ٹھیک تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک تھی, لیکن اٹس ناٹ اے ویری گڈ پروسیس. ابھی ہم دیکھتے ہیں کیوں. دیز اوپینینز اور ریئیکشنز آر ناٹ نیسسرلی ویلڈ میجرمنٹس. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویسے ہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہو گئی ہے, ٹریننگ بہت اچھی تھی, بیکاز دے گاٹ سم ٹائم آف, ان کو کام نہیں کرنا پڑا, وہ آرام سے جا کے بیٹھے رہے, لیکچر لیتے رہے. وچ مینس کہ ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت ریلائی کر سکتے ہیں, بٹ یو کی ناٹ ریلائی فلی آن دا اوپینئنز آف دا مینیجرز اور دی امپلائیز. اب کیا کرتے ہیں, انفلوئنسڈ بائی تھنگز لائک ڈیفیکلٹی, انٹرٹینمنٹ, ویلیو اور پرسنالٹی آف دا انسٹرکٹر. بیکاز یہ چیزیں آپ ان سے زیادہ زیادہ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ یو انجوائے دا ٹریننگ, کیسا انسٹرکٹر کیسا تھا, یہ وہ. تو ان سے آپ زیادہ سے زیادہ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کچھ زیادہ آپ کو ویلڈ جو ہے وہ آنسر, ویلڈ ریزلٹس نہیں ملتے. تو ایویلویشن کے لیے اور آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ پرفارمنس بیسڈ میجرز دیتے ہیں.
کہ پرفارمنس میں کیا فرق آیا ہے. بیکاز آپ کا مین گول ہے کہ جو ٹاسکس پرفارم کرنے ہیں ان کے لیے جو بیہیویئرز چاہیے, ان بیہیویئرز کو کون سی ایسی نالج, اسکل اینڈ ابیلٹی شارپ کر سکتی ہے, ان بیہیویئرز کو کون سی اسکل, نالج اینڈ ابیلٹی ان کو ٹھیک کر سکتی ہے کہ لوگ بیٹر پرفارم کریں. تو آپ نے تو پرفارمنس دیکھنی ہے کہ پرفارمنس میں امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی. تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس پھر ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. بینیفٹس گینڈ مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹریننگ کا کوئی بینیفٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو اٹس اے یوز لیس فنکشن, اٹس اے یوز لیس ٹریننگ. اگر اس کا فائدہ ہوا ہے تو دیٹ مینس کہ اٹ واز سم تھنگ نیڈیڈ, اٹ واز سم تھنگ ٹو بی ڈن. تو پھر آپ اس کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں. آر بیٹر انڈیکیٹرز آف ٹریننگ کاسٹ افیکٹونیس, مطلب اگر پرفارمنس میں چینج آ گئی ہے تو دین یو سے کہ اٹ واز ورتھ اسپینڈنگ سم منی. آپ کو کاسٹ انکر ہوئی, خیر ہے, نو پرابلم, بیکاز یو گینڈ سم تھنگ. ادروائز اف یو ڈیڈنٹ گین اینی تھنگ تو پھر آپ کو ٹریننگ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اچھا, اس میں اب کون کون سی پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن میجرز ٹریننگ کے کون کون سے ہیں. فرسٹ, پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ. پوسٹ ٹریننگ کا مطلب ہے ٹریننگ کے بعد. پوسٹ ٹریننگ مینس آفٹر دا ٹریننگ. وہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ امپلائیز آن دا جاب پرفارمنس از اسیسڈ آفٹر ٹریننگ. امپلائی کی جاب کی جو پرفارمنس ہے اگر تو وہ انکریز ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے, امپرووڈ ہو جاتی ہے, بہیویئر چینج ہو جاتا ہے, تو دین یو سے کہ ٹریننگ واز سکسیسفل. ادروائز یو سے دا ٹریننگ واز اے فیلئر. تو یہ ایک آپ کے پاس ایک میتھڈ ہے کہ جب وہ جاب پہ آتے ہیں, جاب کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فرق پڑا کہ نہیں پڑا. دین یو ہیو اے پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ. اب پہلا ہمارا کیا تھا؟ صرف پوسٹ ٹریننگ میتھڈ تھا. اب کیا ہے؟ پری اینڈ پوسٹ, وچ مینس بفور اینڈ آفٹر. دس واز اونلی آفٹر. جب ٹریننگ ہوگی آپ نے پرفارمنس چیک کر لی, ٹھیک ہے صحیح ہوگی, اوکے, نہیں صحیح ہوئی, ٹریننگ واز اے فیلئر. پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ کا کیا مطلب ہے؟ امپلائیز جاب پرفارمنس از اسیسڈ both before and after training to determine whether the change has taken place or not. ایک ٹی شرٹ بنانے والا امپلائی ہے, he has some problems, اس سے کام نہیں ہو رہا, وہ پورا دن لگا کے 20 ٹی شرٹس بنا سکتا ہے, بس 20 ٹی شرٹس اسے بننی ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے he should make 30-40 ٹی شرٹس. آپ نے کیا کیا؟ اس کو ٹریننگ دے دی, آپ نے اس کو پروڈکشن کی ٹریننگ دی, آپ نے اس کو ٹریننگ دی, اور ٹریننگ کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کیا چینج آیا ہے. اگر تو وہ پھر 20 ٹی شرٹس پر ڈے بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. 20 تو وہ پہلے بھی بنا رہا تھا. تو 20 ٹی شرٹس میکنگ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ از ٹو میک 30 اور 40 ٹی شرٹس. اب وہ 20 بنا رہا ہے, ٹریننگ لینے کے بعد بھی 20 بنا رہا ہے. دس مینس وی ول سے ٹریننگ از اے فیلئر, ٹریننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر وہ دوسری طرف اگر وہ he started making 30 ٹی شرٹس پر ڈے, دس از اے کلیئر ڈفرنس کہ پہلے وہ 20 بنا رہا تھا, اب وہ 30 بنا رہا ہے. تو دس مینس کہ ٹریننگ واز اے سکسیس اینڈ دس مینس ٹریننگ واز اے فیلئر. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب اس کی پری اسیسمنٹ کرتے ہیں, پری جاب, پری ٹریننگ اسیسمنٹ اینڈ پوسٹ ٹریننگ اسیسمنٹ, تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا چینج آیا ہے. اب یہاں چینج کتنا آیا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ میکنگ 10 more ٹی شرٹس پر ڈے دین ہی واز میکنگ بفور گیٹنگ دا ٹریننگ. تو یہاں ہم اس کی سکسیس اور اس کے فیلئر کا جو ہے وہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک دوسرا میتھڈ تھا اس کو ٹریننگ کو ایویلویٹ کرنے کا. دین اندر پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن میجر کیا ہو سکتا ہے؟ پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ میتھڈ. اب یہ اس سے بھی ایڈوانس فارم ہے. پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ پوسٹ ٹریننگ میتھڈ لگایا تھا کہ جب ٹریننگ کے بعد امپلائی آن دا جاب آیا ہے, آپ نے اس کو اسیس کیا, اگر انکریز آ گئی ہے ٹریننگ از گڈ, انکریز نہیں آئی ٹریننگ از بیڈ. بٹ آپ کے پاس کمپیئر کرنے کے لیے اس کی پری اسیسمنٹ نہیں تھی. دوسرے میتھڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹریننگ لینے سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟
اور ٹریننگ لینے کے بعد اس نے کیا کیا, دیٹ مینس کہ آپ کو چینج کلیئرلی پتا چل جائے گی. فرسٹ ہی واز میکنگ 20 ٹی شرٹس, آفٹر دا ٹریننگ ہی اسٹارٹڈ میکنگ 30 ٹی شرٹس. دیٹ مینس کہ اس طرح کا چینج آ گیا ہے کہ اٹس اے سگنیفیکنٹ چینج. تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹریننگ کا فائدہ ہوا ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوسٹ ٹریننگ اینڈ پری ٹریننگ کو کنٹرول گروپ کے ساتھ دیکھا ہے, بیکاز ہو سکتا ہے کہ اس کی اسکل میں پرابلم نہ ہو, کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ پرفارم پہلے نہ کر سک رہا ہو اور وہ وجہ آٹومیٹیکلی نیچرلی ختم ہو گئی ہو اور پھر وہ پرفارم کرنا شروع ہو گیا. فار ایگزامپل اس میں جو اس کے لمیٹیشن ہے پری پوسٹ ٹریننگ کے کہ ہی واز میکنگ 20 ٹی شرٹس, ٹریننگ ہوئی اور 30 ٹی شرٹس بنانا شروع ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں تک اس کو کوئی فیملی ایشو ہو, فیملی ایشو, وہ فیملی ایشو سڈنلی ٹریننگ کے درمیان نیچرلی ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوا, اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو گئی ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے رہے کہ ٹریننگ کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوا ہے, تو یہ غلط بات ہے. تو ہوا کس سے ہے, کوئی اور چیز اس کو افیکٹ کر رہی تھی, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اس کی پرفارمنس دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی ہے, یا ٹھیک ہو گئی ہے, بہت دیر سے وہ پرابلم چلتی آ رہی تھی. اب اس چیز کو بھی میجر کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک اور میتھڈ نکالا, پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ میتھڈ. اب کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹ گروپس دو قسم کے گروپس ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. کنٹرول گروپ ایسا گروپ ہوتا ہے جس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کنٹرول گروپ کو ٹریننگ نہیں دیں گے, کنٹرول کر کے رکھیں گے. ایکسپیریمنٹ گروپ کو آپ ٹریننگ دے دیں گے اور اس کے بعد پھر دونوں گروپس کو ایک جگہ کام کروا کے دیکھیں گے کہ کنٹرول گروپ جو ہے اس کو تو ٹریننگ نہیں ملی ہوئی, ایکسپیریمنٹ گروپ کو ٹریننگ ملی ہوئی ہے. اب اگر تو کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹ گروپ کی سیم پرفارمنس ہے تو دیٹ مینس کوئی ٹریننگ کا ڈفرنس نہیں آیا, فیکٹرز تو obviously وہی سیم ہے. اگر ان میں ڈفرنس آ جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ گروپ جس کو آپ نے ٹریننگ دے دی تھی وہ زیادہ اچھا پرفارم کرنے لگ گیا, اور جو کنٹرول گروپ ہے جس کو ٹریننگ نہیں دی تھی وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا, اس میں کوئی امپروومنٹس نہیں آئی بلکہ ٹریننگ والے گروپ میں امپروومنٹس آ گئی ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹریننگ کا فائدہ ہوا ہے. اور اگر سیم رہتی ہے ان کی پرفارمنس تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بیکاز جس گروپ کو آپ نے ٹریننگ نہیں دی وہ بھی اتنا ہی پرفارم کر رہا ہے اور جس گروپ کو ٹریننگ دیا وہ بھی اتنا ہی پرفارم کر رہا ہے. تو یہاں پھر ہم کہیں گے کہ ٹریننگ جو ہے وہ فیلئر ہو گیا ہے اگر دونوں کی پرفارمنس سیم رہتی ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے, کمپیئرز دا پری پوسٹ ٹریننگ ریزلٹس, پری کے ریزلٹس کنٹرول گروپ کے کیا آتے, ایکسپیریمنٹ گروپ کے کیا آتے, آف دا ٹرینڈ گروپ ود دا کنکرنٹ جاب پرفارمنس آف دا کنٹرول گروپ which does not undergo instruction. جو کنکرنٹ جاب وہ اس ٹائم پہ جاب پرفارم کر رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا, ایکسپیریمنٹ گروپ, کنٹرول گروپ یا ٹرینڈ گروپ, نان ٹرینڈ گروپ, ان کی پری اور پوسٹ کو جب اسیس کیا تو آپ نے چینج کو میجر کیا. اگر چینج آ رہی ہے, پازیٹیو چینج آ رہی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اگر پازیٹیو چینج نہیں آ رہی تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا ٹریننگ کا, ٹریننگ پہ جو کاسٹ انکر ہوئی ہے, جو بھی آپ جن پرابلمس کے تھرو گزرے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, اٹ واز اے یوز لیس ٹریننگ. یوز ٹو کنٹرول فار فیکٹرز ادر دین ٹریننگ وچ میں افیکٹ جاب پرفارمنس, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, یہ ہم نے اگزامپل یہاں ڈسکس کی کہ اس کو ہو سکتا ہے کوئی پرابلمز ہو, اس پورے گروپ کو کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی انوائرمنٹل پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی آرگنائزیشنل کانفلکٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے, بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. اب وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ نے کروائی, لیکن ٹریننگ کا افیکٹ نہیں تھا, وہ ہو سکتا ہے وہ پرابلم ختم ہوگی, وہ فیکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو. تو اس چیز کو مزید شور کرنے کے لیے کہ ٹریننگ کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے, آپ پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ یوز کرتے ہیں. ناؤ انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز, کہ آپ نے ایکسپیٹریٹس جو ہیں, ہم نے اس کا کانسیپٹ پڑھا تھا کہ جو لوگ ہیں اوورسیز کام کر رہے ہوتے ہیں, اوورسیز کا مطلب ہے ادر دین دیئر ہوم کنٹریز, ادر دین دیئر کنٹریز جو جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں, اگر وہ کسی اور آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی ٹریننگ ہم نے نیسسریلی کرنی ہوتی ہے.
اب اس میں ہمیں کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے؟ نیسسری فار ایکسپیٹریٹس مینیجرز اینڈ دیئر فیملیز. ٹریننگ بہت ضروری ہے ایکسپیٹریٹس کی اور ان کی فیملیز کی, یوزلی ان فیملیز کی جو ان کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان سم ادر کنٹری. تو فیملیز کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور امپلائی کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں جو ایکسپیٹریٹ ہے آپ کے پاس. تو کیسے کرتے ہیں؟ بفور اسائنمنٹس ٹو لرن لینگویج اینڈ کلچر. اسائنمنٹس آپ نے دی ان کو, ابھی اسائن نہیں کیا, اسائن کر بھی دیا ہے تو ابھی وہ گئے نہیں ہیں, پرفارم کرنے نہیں گئے. اس سے پہلے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ کلچر کی ٹریننگ دینی ہے کہ دوسری کنٹری میں جس میں جا رہے ہیں اس کا کلچر کس طرح کا ہے, کیا کیا اس میں نارمز ہیں, کیا ویلیوز ہیں, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں ان کے کلچر میں, کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. پھر آپ نے جو لینگویج یوز ہو رہی ہے اس کی ٹریننگ دینی ہے کہ لینگویج کیا ہے, کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے. یہ بفور دا اسائنمنٹ آپ دیتے ہیں ان کو. دین ڈیورنگ اینڈ آفٹر فورن اسائنمنٹ ٹو ایڈجسٹ ٹو چینج بیک ہوم. ایک بندے کو آپ نے ایک کلچر کی ٹریننگ دی اور اس کو بار بار اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی, بار بار انکلکیٹ کی کہ اس نے اس طرح بہیو کرنا ہے, اس طرح بہیو کرنا ہے, اس طرح بہیو کرنا ہے, اور وہ چلا گیا دوسری کنٹری میں. He behaved properly according to the culture of the other country. وہاں وہ ٹھیک رہا, اس کے بیہیویئر میں جو چینج آنا تھا وہ آ گیا, اور اب اس نے واپس اپنی کنٹری میں آنا ہے. اب واپس جب کنٹری میں آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں 2, 3, 4, 5 سال گزارنے کے بعد, اسائنمنٹ یا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بیہیویئر میں کچھ پرماننٹ چینجز آ گئی ہوں. لیکن اب وہ جو دوسری کنٹری کے کلچر کی چینجز لے کے واپس آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنی ہوم کنٹری میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے پھر مشکل ہو جائے. جیسے اس کو دوسری کنٹری میں جانے میں پرابلم ہو رہی تھی, اب اس کنٹری سے واپس آ کے اپنی کنٹری میں ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو پھر آپ اس کو اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد بھی ایسی ٹریننگز دیتے ہیں جس سے وہ اپنی کنٹری میں پراپرلی ایڈجسٹ ہو سکے, اپنے کلچر میں, اپنے نارمز میں, اپنے ویلیوز میں ری ایڈجسٹ ہو سکے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز میں سے. Then cross-cultural training is more than language training. Obviously صرف آپ نے لینگویج یا کلچر تو نہیں دینی ہوتی, اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں جو کہ اس امپلائی نے یوز کرنی ہوتی ہیں یا نہیں یوز کرنی ہوتی. اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ ہسٹری ہے کہ آپ نے ہسٹری بتانی ہے کہ ہسٹری اس کلچر کی, اس آرگنائزیشن کی کیا تھی, ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ, کس طریقے سے وہ بنی ہے, کیا آرگنائزیشن تھی, کس چیز نے اس کو ڈیولپ کیا, کیسی کنٹری تھی, کیا لینگویجز بولی گئی ہیں, اس کی ہسٹری آپ نے ساری اس کو بتانی ہے. فاؤنڈر کیا تھا, ان کی جو فاؤنڈنگ فلسفی ہے وہ کیا تھی. پھر آپ نے اس کو پالیٹکس کا بتانا ہے کہ ہر کنٹری کی پالیٹکس ڈفرنٹ ہے, ہر اسٹیٹ کا پولیٹیکل سٹرکچر, پولیٹیکل آپریشن جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو آپ نے اس کو پالیٹکس کا بتانا ہے کہ یہ وہاں پالیٹکس اس قسم کی ہے, یہ لاز ہیں, یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. پھر اکانومی کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کی اکانومی کس طریقے سے رن کرتی. فار ایگزامپل کرنسی ہے, آپ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں, آپ کو کرنسی کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کرنسی کیا یوز کر رہے ہیں. آپ تو اپنی کنٹری کی کرنسی کے یوز ٹو ہوتے ہیں, کیا نوٹ ہیں, ان کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے, کتنے کا نوٹ سب سے چھوٹا ہے, کتنے کا نوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا نوٹ کیا ہے. تو یہ آپ کو اکانومی کے بارے میں بھی ٹریننگ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ وہاں جا کے ان کو پرابلمز نہ آئے. دین ریلیجن ہے, ایوری کنٹری ویریز ان ریلیجن, کسی کے پاس کوئی ریلیجن ہے, کسی کا کوئی ریلیجن ہے. تو آپ نے بتانا ہوتا ہے جس کنٹری میں وہ اوورسیز جا رہا ہے اس میں کون کون سے ریلیجنز ہیں اور اس کی بیسک فنڈامنٹلز آپ کو بتانے ہوتے ہیں کہ اس ریلیجن کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, تاکہ اس کو جا کے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, اس سے ایڈجسٹمنٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کو. دین سوشل کلائمیٹ بتانا ہوتا ہے کہ وہاں کی سوسائٹی کیسی ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, ہاؤ ڈو دے انٹریکٹ, ان کا ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوتا ہے اور ریلیشن شپ ہے کیا. سوسائٹی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں. دین بزنس پریکٹسز, یہ بڑا ریلیونٹ جو ہے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, بیکاز ہر کنٹری میں بزنس پریکٹسز, بزنس لاز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ جس کنٹری میں وہ امپلائی جا رہا ہے اس کنٹری کی بزنس پریکٹسز جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ کس طریقے سے بزنس اپنا رن کرتے ہیں. اینڈ دس میں انوالو رول پلئنگ اینڈ سیمولیشنز, کہ آپ ان کو ریڈنگ کے لیے مٹیریل دے دیتے ہیں, ان سے رول پلے کروا لیتے ہیں, ان کو کلچر, ہسٹری اور یہ وہ اکانومی کی سمجھ آ جاتی ہے. جس میں رول پلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کرنسی, فورن کرنسی کے نوٹس پکڑا دیں, ٹریننگ دیں, اس کے بعد اس کو کرنسی کے نوٹس پکڑا دیں اور اس سے پھر ڈیمانڈ کریں کہ مجھے اتنے پیسے دو, اتنے ڈالرز دو, اتنے سینٹ واپس کرو. تو کیا اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے
اس طرح آپ رول پلئنگ یا سیمولیشنز کروا سکتے ہیں جس سے اس کو لرننگ ہو جائے گی. ڈیولپمنٹ. Often organizations do not do a good job of planning for the return of the overseas manager. بہت ساری آرگنائزیشن اپنے امپلائی کو بیچ تو دیتی ہیں اوورسیز, ایکسپیٹریٹ بنا دیا, بیچ دیا, اس نے اسائنمنٹ کر لی, بٹ وہ یہ سوچنا بھول جاتی ہیں کہ جب وہ واپس آئے گا کنٹری میں تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے. بیکاز وہ ہو سکتا ہے کام ابھی کرنا چاہے, اگر اس کی ایج ہے, اف از فزیکلی اوکے, اور وہ کام کرے گا, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پلان تو ہونا چاہیے, کیونکہ کرنٹلی وہ آپ کی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہے. آپ کو شاید فیل نہ ہوتا ہو بیکاز وہ اوورسیز ہے, دوسری کنٹری میں کام کر رہا ہے, لیکن واپسی پہ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے آپ کو پلان کر کے رکھنا چاہیے. وہ پلاننگ میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو مینیجرز بینگ فرسٹریٹڈ. فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری جو کمپنی ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے, اس نے کوئی پلان ہی نہیں کر کے رکھا. جب واپس آتے ہیں تو یا تو ان کو کوئی جاب نہیں, مطلب ان کو کام نہیں دیتے کرنے کو, یا پھر ان کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوتی, ان کے کوئی پوسٹ نہیں خالی ہوتی, تو وہ دے فیل فرسٹریٹڈ. تو اس کے لیے آپ کیا چیزیں کر سکتے ہیں. ریٹرننگ ایکسپیٹریٹس کین بی اسائنڈ اے ڈومیسٹک پوزیشن. واپس آ گیا کنٹری میں, اس کو آپ اپنی کنٹری میں کوئی پوزیشن دے دیں, آپ کنٹری میں کوئی اسائنمنٹ دے دیں کہ اس کو وہ پرفارم کرے, کسی پوسٹ ہو آپ نے اس کے لیے سکسیشن پلاننگ میں یا کس طریقے سے خالی رکھی ہو, اس کو وہ ایک پرفارم کر سکتا ہے. یا ایک آپشن ہے دین پریپیئر فار اے نیو اوورسیز اسائنمنٹ. ایک سے واپس آ گیا, اس کو تھوڑا ٹائم دینے کے بعد, یا جب وہ ایک اسائنمنٹ پہ آلریڈی ہے تو آرگنائزیشن پیچھے سے اس کے لیے دوسری اسائنمنٹ تیار کر کے رکھے, بیکاز اس نے آنا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہے, اس کو پیسے چاہیے, اس نے وہ پیسے کمانے ہیں, جاب کرنی ہے. تو دوسری آپشن یہ ہے ان کے پاس کہ وہ اس کو اوورسیز کوئی اور اسائنمنٹ اس کو اسائن کر دیں کہ ٹھیک ہے اب تم ایک کنٹری سے آئے ہو واپس, یہ اسائنمنٹ کی ہے تم نے, لیٹس پریپیئر فار دا سیکنڈ اسائنمنٹ ان سم ادر کنٹری, یا اسی کنٹری میں دوسری اسائنمنٹ دے دیں اس کو. تو یہ آپ دوسری آپشن یہ اویل کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے اس کو ریٹائر کرنا ہے یا ٹرمینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. اگر تو اس کی ایج آ گئی ہے ریٹائرمنٹ کی تو پھر آپ اس کو ریٹائر کر دیں گے, لیکن اگر آپ نے ٹرمینیشن کرنی ہے اس کی, اس کو کہنا ہے کہ بس آپ کا ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کام ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ کو جو پراپر پلاننگ ہے وہ کرنی چاہیے کہ آپ نے اس کو گولڈن شیک ہینڈ دینا ہے, اس کو کیا بینیفٹس دینے ہیں, بیکاز وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. تو ٹرمینیشن کی جو ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پلاننگ کر کے رکھنی ہے کہ اس کے لیے کیا آپ نے پلان کیا ہوا ہے. ناؤ سمری. آج کے لیکچر میں ہم نے امپلائی ڈیولپمنٹ پہ بات کی کہ امپلائی کو ہم ڈیولپ کیوں کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ امپلائی ٹریننگ ہوتی ہے اور امپلائی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ٹریننگ پریزنٹ جاب کے لیے ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ از فار دا فیوچر جاب. جب وہ ٹریننگ سے ڈفرنٹ لرننگ اس کی ہو جاتی ہے تو ہی بیکمز اے ڈیولپڈ پرسن, ڈیولپڈ امپلائی. تو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی کہ اس کی لرننگ ہوتی رہتی ہے فار فیوچر جابس, کرنٹ جابس کو ملا کے اس کو لرن کر لیتا ہے اور اس سے وہ ڈیولپڈ کہلاتا ہے. دین واٹ از چینج اینڈ دا چینج پروسیس. ہم نے کہا کہ چینج کیوں اتنا لازمی ہے, اس لیے کہ انوائرمنٹ بہت ڈائنامک ہے, انوائرمنٹ بہت ڈائنامک ہے, بہت چینجنگ ہے. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. چینج ایسی چیز ہے جو ہر وقت پہ ہوتی جا رہی ہے. اس چینج کے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. ہم پہلے کمپیوٹرز نہیں یوز کر رہے تھے, آج ہم کمپیوٹرز کو ہر جگہ پہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, دس از اے چینج. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں اور ہمارے ایکشنز میں, فنکشنز میں فرق آ گیا, ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. تو چینج از ویری امپورٹنٹ. پھر ہم نے پڑھا کہ چینج کا پروسیس کیسے ہونا چاہیے, بیکاز چینج کو نان روٹین ہو جاتا ہے, آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے چینج کی وجہ سے. تو چینج کو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, ریسٹرکٹ کرتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں. تو اس چینج کو پراپرلی مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس ہم نے ایک ماڈل دیکھا جس میں 3 چیزیں تھیں. پہلے ہم نے انفریز کیا. انفریز کس کو کیا, ایک ٹرائنگل تھا ریڈ کلر کا, اور پھر اس کو چینج کیا. ریڈ سے اس کا کلر آہستہ آہستہ بلوئش کیا اور پھر کمپلیٹلی بلو کر دیا, اور ساتھ ساتھ اس کی شیپ جو ٹرائنگل تھی اس کو ہم نے سرکل بنا دیا. اور سرکل بنانے کے بعد اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم نے ری فریز کیا تاکہ وہ چینج جو ہے وہ پرماننٹلی ایک آرگنائزیشن میں بیٹھ جائے, آرگنائزیشن میں پرماننٹلی وہ چینج آ جائے. اور ہم نے کہا کہ جو چینجز آتی ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں اور آرگنائزیشن وائڈ ہوتی ہیں, کہ
ایک تو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، ان کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن وائڈ کا مطلب ہے کہ پوری آرگنائزیشن میں وہ چینج آ جاتی ہے. صرف اگر تو ایک پارٹ میں ضرورت ہے ٹھیک ہے، بٹ ادروائز نارملی چینجز اکر ان دا ہول آرگنائزیشن. تو وہ ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے کہا کہ او ڈی ٹیکنیکس کیا کیا ہیں، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، اس کی ٹیکنیکس کیا کیا ہیں. سروے فیڈ بیک ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ چیک کرتے ہیں، ان کا بہیویئر چیک کرتے ہیں اباؤٹ سم تھنگ. ان بہیویئر سے جو آپ کو پرابلمس ملتی ہیں ان کو آپ سالو کرتے ہیں. دوسرا میتھڈ کیا تھا؟ پروسیس کنسلٹیشن تھا، کہ آپ پروسیس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ پروسیس میں یہ چینجز آئی ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو پھر اپلائی کریں. تو آپ پروسیس کنسلٹیشن کر لیتے ہیں جس سے آپ کی چینج آ جاتی ہے. ٹیم بلڈنگ کر دیتے ہیں، 2-4 لوگ اگر آپس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ آپس میں ملا کے کوئی اسائنمنٹ دے دیتے ہیں، پروجیکٹ دے دیتے ہیں، ان کی ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے. جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ایک ان کو ڈسیزن میکنگ کا سٹائل آ جاتا ہے، ایک ان کو پھر آپس میں ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اوپننس ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایزیلی پرابلمس ڈسکس کر سکتے ہیں، ایزیلی ان پرابلمس کا سولوشن دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ ٹیم بلڈنگ کے اس سے کر سکتے ہیں. دین انٹر گروپ ڈیولپمنٹس ہیں کہ آپ ان کے گروپس بنا دیتے ہیں، اس میں ان کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، جس سے ایونچلی آرگنائزیشن پوری کی پوری ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ لرننگ آرگنائزیشنز کیا ہیں. تو لرننگ آرگنائزیشن ہم نے کہا کہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو لرن کرتی رہتی ہیں، جو سیکھتی رہتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، جو جب بھی چینج کرنا پڑتا ہے ان کو امپروومنٹ کے لیے دے ڈونٹ ریزسٹ، دے لائک چینجز، دے لو چینجز. تو وہ چینجز کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور ان کو پھر امپلیمنٹ کر کے کیا کرتی ہیں؟ کمپیٹیٹو ایج گین کرتی ہیں، اپنے کمپیٹیٹر سے اوپر نکل جاتی ہیں. تو یہ ہم نے بات کی لرننگ آرگنائزیشنز کی. ان کے پھر کچھ ہم نے کیریکٹرسٹک ڈسکس کیے کہ ٹیم بلڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، کنٹینیوسلی چینج کر رہی ہوتی ہیں، چینجز کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں. دین ہم نے کہا کہ ایویلویٹنگ ٹریننگ پروگرامز، کہ ٹریننگ جب آپ نے دے دی تو وہ کتنی اچھی ٹریننگ تھی، کتنی اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، اس کی ایویلویشن کرنا بہت لازمی ہے. ایویلویشن کے ہم نے میتھڈ پڑھے. پہلا میتھڈ کون سا تھا؟ پوسٹ پرفارمنس ایویلویشن. پوسٹ پرفارمنس ایویلویشن کا میتھڈ تھا کہ جب آن جاب آتے ہیں آفٹر دا ٹریننگ آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ امپروومنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی، بٹ دیٹس ناٹ اے بیٹر پریڈکٹر بیکاز آپ کو چینج کا آئیڈیا نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس انالیسس کیا کہ پہلے کیا جاب کی پرفارمنس تھی اور پھر بعد میں کیا تھی ٹریننگ کی. تو اس میں آپ کو چینج کا پراپرلی پتا چل گیا کہ یہ چینج پرٹیکولرلی آئی ہے. اب آپ کو تھوڑا سا کلیئر آئیڈیا ہوا کہ یس اگر تو چینج پازیٹیو آئی ہے تو پھر آپ نے کہا کہ ٹریننگ کا فائدہ تھا، ادروائز ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر چینج نہیں آئی. پری ٹریننگ اور پوسٹ ٹریننگ کی جو پرفارمنس ہے اس میں اگر چینج نہیں آئی تو ٹریننگ فیلئر تھی. پھر ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ اور فیکٹرز اس میں ہوں جو ہمیں پتہ نہ چلا ہو. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور جو ہے ایک میتھڈ دیکھا، پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ. ہم نے ایک گروپ ایسا رکھا جس کو ٹریننگ نہیں دی اور دوسرا گروپ ایسا رکھا جن کو ٹریننگ دے دی. اب ٹریننگ جس گروپ کو دی اور جس گروپ کو ٹریننگ نہیں دی، آفٹر دا ٹریننگ جب ان میں چینج آتا ہے یا نہیں آتا یہ آپ اسیس کرتے ہیں. اگر تو ان میں چینج آتا ہے، ایکسپیریمنٹ گروپ میں جو ٹرین گروپ ہے اس میں اگر چینج آ گیا اور اس کے بہیویئر میں چینج نہیں آیا تو ٹریننگ کا فائدہ ہوا، ادروائز ٹریننگ کا فائدہ نہیں ہوا. تو یہ کچھ میتھڈ سے جو ہم نے کیے. پھر ہم نے کہا کراس کلچرل ٹریننگ، جو امپلائی آپ ایکسپیٹریٹ کر کے باہر بھیج رہے ہیں ان کو کون کون سی ٹریننگز دینی چاہیے اور کیوں دینی چاہیے. سب سے پہلے لینگویج کی ٹریننگ دینی چاہیے، کلچر کی ٹریننگ چاہیے کہ کلچر ان کا کیا ہے، کس طریقے سے وہ کلچر میں جا کے اڈیپٹ کریں گے اپنے آپ کو. اگر کلچر کی ٹریننگ اور لینگویج کی ٹریننگ ان کو دے دی ہے، اس کے بعد اور ضروری ہے کہ ان کو اکانومی کے بارے میں بتائیں، ان کو ہسٹری کے بارے میں بتائیں، ان کو سوشل جو ویلیوز ہیں اس کنٹری کی اس کے بارے میں بتائیں، ریلیجن کے بارے میں بتائیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس دوسری کنٹری میں جا کے کس طرح انہوں نے اسائنمنٹس کرنی ہے اور ان کو پرابلمز نہ ہوں زیادہ. یہ ہم نے کراس کلچرل ٹریننگ کے بارے میں بات کی. اور پھر ہم نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل ٹریننگ جو انٹرنیشنل ایکسپیٹریٹس ہیں ہمارے پاس جب واپس آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوتی سفیشینٹ. وہ پلاننگ بہت ضروری ہے. پلاننگ کیا ہے؟ یا تو آپ ان کو کوئی ڈومیسٹک اسائنمنٹ دے دیں کہ اپنی کنٹری میں واپس آئے ہیں تو اپنی کنٹری میں کام کریں، وہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ میتھڈ کہ آپ ان کے لیے ایک نئی
اوورسیز اسائنمنٹ تیار کریں, اس کے لیے وہ آتے ہیں, ان کو پریپیئر کریں اینڈ سینڈ them ٹو سم ادر کنٹری ود اے نیو اسائنمنٹ اور ٹو دا سیم کنٹری ود سم نیو اسائنمنٹ. یہ آپشن ہو سکتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی ایج نہ ہو یا وہ ریٹائر ہونا چاہ رہے ہوں یا آپ نے ان کو ٹرمینیٹ کرنا ہو, تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس پراپر پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ جب واپس آئیں تو ان کی فرسٹریشن نہ ہو, ان کو پرابلم نہ ہو, اور وہ اچھے طریقے سے آپ ان کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی سیپریشن مینجمنٹ کریں یا ان کو نئی اسائنمنٹ دیں یا ان کو ڈومیسٹک کوئی پروجیکٹ دے دیں جس کو وہ آگے کنٹینیو کریں. تو یہ ہم نے سارے آج جو ہیں وہ ایشوز ڈسکس کیے ہیں, کانسیپٹس ڈسکس کیے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے with some new concepts and with the new chapter. Thank you very much for now and inshallah see you in the next lecture. Thank you.